الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارض والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین۔ قال تعالی فی القرآن المجید لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ قال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبی۔ آج کی یہ تقریب سعید محفل ذکر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور بڑے بڑے میرے مسلک کے خوبصورت علماء قبلہ علامہ صاحب، مفتی صاحب، فقیر ان کے ناموں سے واقف نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاحب کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اور جس طرح نقیب محفل نے کہا کہ آپ بھی اپنی طرف سے کچھ محبت کا اظہار کریں، تو پھر جب ایک موضوع چل پڑتا ہے تو زیادہ تر ذہن اسی طرف چل پڑتا ہے۔ تو میں آغاز میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، جو خوشبو رضا ثاقب مصطفی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے پھیلائی ہے، اس کے اندر اخلاص تھا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند سال پہلے ایسے کچھ لوگ تھے جن کی عقیدے کے اندر منافقت تھی، لیکن ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر بڑا سنتے تھے، ہماری فیملیز بڑا سنتی تھی، لیکن اس منافقت کو ہٹانے والے رضا ثاقب مصطفی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ۔ بڑے طلباء آپ کا جو بڑا جامعہ ہے مین مرکز گجرانوالہ، وہاں سے ملاقات کے لیے بھی آتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی ہے آپ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ یہ جتنے احباب یا طلباء بیٹھے ہیں نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ میں نے دورہ شریف جو ہے نا، میرے جو شیخ گرامی ہیں علامہ خالد محمود کیلانی جامعہ مدینۃ العلم والے، میں ادھر مرید ہوں الحمدللہ۔ تو میں دورہ شریف چونکہ گجرانوالہ میں کیا، تو وہاں پہ نا جو کمشنر تھے یا ڈپٹی کمشنر واللہ عالم، لیکن ان کا تعلق سیفی سلسلے کے ساتھ تھا۔ انہوں نے یہ بات بتائی، کیونکہ جب سالانہ تقریب تھی تو وہ اس کے اندر آئی۔ یہ بات کر کے انشاءاللہ پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نا کوئی حکومتی سطح کے اوپر ٹور تھا چائنا کا، تو وہ سب احباب گئے ہوئے، لیکن کہتے ہیں چونکہ میں نسبت والا تھا، تو نہ میں پینٹ کوٹ پایا، نہ میں جناب کوئی پف، تو کہتے ہیں سنت رسول بھی تھی، سر پہ امامہ بھی تھا، تو کہتے ہیں میں یہی تھا۔ تو اب وہ جنہوں نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ جب بیٹھتا نا کسی نشست کے اندر، تو وہ یوں کر کے دیکھتے، یار ہے بندہ بہ گیا ساڑھے نال نے پگ پائی دی ہے، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا یار پی ایچ ڈی کی ہوئے تو پتہ لگ گیا جناب کوئی، میں کیا لفظ استعمال کروں گا۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے اس طرح دیکھتے تھے، میرے دل کے اندر بھی آتا تھا یار یہ تو اسلام نے حلیہ دیا ہے، یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے، یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے۔ ہمارے قبلہ کی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے، وہ پترا کاکھ رکھ لے کاکھ رہ جائے گی، کاکھ رکھ لے کاکھ رہ جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں وہ ایسے دیکھتے، یار ہے ساڑھے نال بیٹھ گیا، تو مت کسی تیسرے کے ساتھ بیٹھتا، وہ اس طرح کر کے دیکھتا، یار ہے ساڑھے نال بیٹھ گئے، لیکن وہ بھی تو دیکھ رہا تھا نا کہ جنہیں میری محبوب دی سنت عمل کیتا دے اینو کنج تک دے پہ نہیں آئے، پھر وہ عزت دینا بھی جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب واپس آنا تھا نا، تو ہم ایک ایسے مقام پہ ٹور کرنے کے لیے گئے، سیر و سیاحت کے لیے گئے، تو کہتے ہیں وہاں پر نا ایک فیملی غیر ملکی تھی، انہوں نے جب میری پگڑی دیکھی، داڑھی والا دیکھا، میرا حلیہ دیکھا، مدنی حلیہ دیکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح میرے سے آ کے ملے کہ جس طرح کوئی رشتہ داری ہے، اس طرح آ کے ملے ہے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ کافی دیر میری ان کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی، وہ چلے گئے۔ تو میرے ساتھ جو میرے کولیگس تھے، میرے جو دوست تھے وہ کہنے لگے یار تمہاری ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے؟ انہوں نے کہا کوئی رشتہ داری نہیں، وہ تو کسی اور ملک کے، میں پاکستانی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا پیار، یہ اتنی محبت، یہ اتنا احترام تمہارا، یہ تمہارا کس وجہ سے تھا؟ یہ انہوں نے یہ بات بتائی، یہ کس وجہ سے تھا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے وہ میری طرف آئے، اتنا احترام کیا، اتنی رسپیکٹ دی، اتنی عزت دی۔ تو انہوں نے کہا مسلمان تو اسی بھی ہیں، ساڑھی طرف کیوں نہیں آئے؟ تو ان کے ایک جملے نے یقین کرو جو طلباء ہم بیٹھے تھے ہمارے کلیجے کو اتنا کر کے رکھ دیا۔ تو یہ جتنے آپ دین کے طلباء آئے ہو نا، تو آپ کا کلیجہ اتنا ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا جو فزکس پڑھتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، جو بایو پڑھتا ہے گناہ کرتا ہے، لیکن ہاں وہ یار یاد رکھنا جو قرآن پڑھتا ہے یہ پڑھنا قبر کے اندر بھی کام آتا ہے، حشر کے اندر بھی کام آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگے جناب آپ نے کہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اس لیے عزت دی ہے، اس لیے رسپیکٹ دی ہے، اس لیے احترام کیا ہے، تو ہم بھی تو مسلمان ہیں، یہ ہماری طرف کیوں نہیں آئے؟ وہ کہتے ہیں میں نے پھر مسکرا کے جواب دیا تواڈے ظاہر تو پتہ نہیں لگتا پیا سی، میرا ظاہر بتا رہا تھا یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ محمد عربی کا غلام ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کبھی وقت ہوتا تو چلو میں اس کے اوپر بھی کبھی کوئی بات چھیڑتا، کیونکہ میں نا اپنے خاندان کے اندر صرف اکیلا ہی ہوں، ہماری ملک فیملی ہے بہت بڑی۔ تو میں بھی جب اس طرف آنے لگا نا، میں نے بھی 9th کے اندر نا بایو رکھ لی ہے، تو مجھے ابھی تک اس کی تعریف کچھ نہ کچھ آتی ہے۔ فزکس از ڈیٹ برانچ آف سائنس ان وچ وی اسٹڈی آف پراپرٹیز اینڈ ریلیشن شپ، اسی طرح کا کچھ۔ بس کیا تھا، بس ایک نسبت ہو گئی۔ مناظر اسلام قاری امتیاز اکبر قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کیا پترا تو کتنے؟ اب میں جب جانے لگا وہ درادی شیف یعنی کہ درس نظامی کرنے کے لیے، تو میں نے کیونکہ میری فیملی کے اندر سارے یونیورسٹیز کے اندر تعلیم لی، تو مجھے میرے والد صاحب کہنے لگے پترا مولوی بنے گا تو کی لبے گا۔ میرا ایک کزن ہے وہ بھی ایک یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہ مجھے بائک پہ بٹھا کے نا میرا ذہن بنائے پترا تو کریں گا، تو وہ اتھے دے اتھے ہی نے تو قاری رمضان ہے اتھے اے نہ ویکھیا کرو ہے وہ یار پتہ نہیں ساڈا مستقبل کی ہے۔ اللہ دے بندے ہو، میں میرے دوست پڑھتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، یہ طلباء کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ علت بھی آتی ہے، قلت بھی آتی ہے، ذلت بھی آتی ہے، تو کبھی اپنا دل نہیں بدلنا۔ او یار دیکھو جی کزن ہمارا امریکہ میں چلا گیا ہے، مجھے بتاؤ امریکہ جا کے اگر کسی کا ایمان برباد ہو جائے تو تیرا دریاں چ بہ کے بچیا رہے، وہ قسمت والا ہے یا تو قسمت والا ہے؟ کبھی اپنے پہ ناز کرنا ہے۔ آخری بات میں صرف کرنے لگا ہوں آپ کے لیے، کیونکہ میں ان ساری راہوں سے گزر کے آیا ہوں، بڑے بڑے طلباء ہیں، میں نے 7ویں سال کے اندر بھی لڑکے بھاگتے ہوئے دیکھے، 5ویں سال کے اندر بھی لڑتے بھاگتے ہوئے دیکھے، اور ہمارے استاد محترم تو فرمایا کرتے تھے پترا جرا درس نظامی پوری کر جاندے نا، بھی ایک کرامت ہے، یہ بھی ایک کرامت۔ 8 سال 10 سال، میں کہا 20 سال ہو جاتے ہیں باہر کھجل خراب ہوتے ہوئے، اس وقت آپ کو 20 سال یاد نہیں آتے، ادھر کہتے ہو 8 سال، میں کہ ادھر زندگیوں کا پتہ نہیں لگتا، یہ 8 سال کا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے احباب آئے ہو نا، یہ کوئی کالجز کے اندر پڑھتے ہو یا یونیورسٹیز کے اندر، میں سب کی اویس بھائی جنہوں نے مجھے دعوت دی ہے پہلی دفعہ میں آیا، یہ بھی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، عزت کرتے ہیں، نہ یہ نہیں کوئی میں ان کے خلاف بات کرنے لگا ہوں، لیکن میں ان کو کہتا ہوں یہ جو قرآن پڑھتا ہے ان کا احترام کیا کرو، عزت کیا کرو ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں یہ لوگ کون ہیں، کیونکہ یہ جو کچھ کتابیں پڑھ لیتے ہیں نا مولوی باندھے بھی نہیں ہیں جی، یہ کر رہے ہیں، اس طرح کا لہجہ آ جاتا ہے، یعنی اکھڑا ہوا لہجہ آ جاتا ہے۔ تو ایک بندے نے نا ایک تانے کے طور پہ ایک مدرسے کے طالب علم کو کہا، انہوں نے کہا دنیا چاند پہ پہنچ گئی تو ہی ہلے بھی دری تے بیٹھے دے، وہ چاند پہ پہنچ گئے تو اس نے بڑا سونا جواب دیا، اس نے کہا دنیا سب کچھ کر کے مخلوق تک پہنچ رہی ہے، ہم دریوں پہ بیٹھ کے خالق تک پہنچ رہے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو اس لیے اپنے آپ کو کم تر نہیں سمجھنا ہے۔ میرے پچھلے دنوں ناظم صاحب نے کہا جناب کوئی بندہ لبو جامعہ کے اندر جو لیٹرینوں کو صاف کرے ہے، تو میرے دل کے اندر یہ بات آئی، کیونکہ دکھاوا بھی آ جاتا ہے نا، میں کہا میرا اندر سے دل کر رہا تھا کہ یار جہاں پہ طلباء پڑھتے ہیں اس مجید سے دیاں لیٹرینہ میں خود صاف کریں، ایک معمولی عمل نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کون لوگ ہو، آپ کو نہیں پتا۔ کبھی وقت میرے دل کے اندر نا بہت کچھ ہے اس والے سے، کبھی کوئی نشست ہوگی نا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ تسی ہے کون ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول و منظور فرمائے، جو استاد آپ کو پڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا پڑھانا بھی قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا تعلق مسلک اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو آپ نے ابھی گفتگو سنی ہے نا، سادہ انداز، لیکن آپ نے توجہ رکھنی ہے، ایک ایک جملہ آپ کے دل کے اوپر اترے گا۔
کیونکہ یہ فی زمانے کے جو آپ نے موضوع بھی مجھے دیا ہے نا، یہ بھی بڑے عقیدے کے اعتبار سے بڑے کمال درجے کا ہے، کیونکہ اس دور کے اندر اس کی بڑی ضرورت ہے۔ جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ جناب کیمرہ لگا کے صحابہ کو بکواس کرنے لگ جاتا ہے۔ ٹگے کی اوقات نہیں ہوتی جناب، نہ علمی حیثیت ہوتی ہے، علمی یتیم ہوتے ہیں۔ یہ اکثر جوانوں کو اکثر جوانوں کو بیماری لگ گئی ہے۔ وہ جی جناب وہ جیل میں کے دیکھو جی کروڑوں ویوز آتے ہیں، تو میں کہا نچن ٹپن والیاں بھی ملین ویوز آتے ہیں، انہوں نے مننا شروع کر دیے۔ سوچو تو صحیح یار۔ اور بھائی یہ آگے چل کے میں نے آپ کو سب کچھ باتیں بتانی تھی، اس لیے میں آپ کو کر رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، ایک جملہ اپنے ذہن کے اندر لازمی رکھنا۔ مجھے بتاؤ مسلک دیوبند کے لوگ بھی پیر جماعت علی شاہ صاحب کو اللہ کے ولی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مسلک اہل حدیث کے لوگ بھی اس بندے کو مانتے ہوں گے۔ اس بندے کا یہ جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے پترو سائیکل بدلنی ہے بدل لے ہو، مکان بدلنا چاہے بدل لے ہو، گڈی بدلنی چاہے بدل لے ہو، پر عقیدہ نہ بدلے ہو ہے، پر عقیدہ نہ بدلے ہو۔ میں نے یہ پچھلے سال آپ کو پتہ ہے وہ آصف علوی نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بکواس کی، تو میں نے جمعے کی نشست کے اندر ٹھیک طریقے سے اس کو رگڑا لگایا۔ یہ جو مسلک دیوبند کے معاویہ اعظم ہے نا، ان کے پرسنل سیکرٹری کا مجھے کال آئی، میسج آئی، کیونکہ انہوں نے کبھی ایسا لہجہ ہو سکتا ہے نہ سنا ہو کہ سنی بھی اتنی دلیری سے بولتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا مولانا صاحب آپ سنی ہیں؟ میں نے پھر کہا، میں کہا الحمدللہ سنی حنفی بریلویاں، الحمدللہ۔ دو نمبری کیوں کرے؟ کیونکہ جو جن کا کھاتا ہے انہی کے گیت گاتا ہے، تو ہم بھی جن کا کھا رہے ہیں انہی کے گیت گا رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا میرے دوستو، اپنے مسلک کا پہرے دار بننا ہے، دین کا وفادار بننا ہے۔ یہ جو مسلک اہل سنت ہے اس کے اندر عشق ہے، جو مسلک اہل سنت ہے اس کے اندر ادب ہے، جو مسلک اہل سنت ہے اس کے اندر محبت ہے، جو مسلک اہل سنت ہے اس کے اندر الفت ہے، جو مسلک اہل سنت ہے اس کے اندر احترام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے میں سے کوئی قادری ہو، کوئی یتاری ہو، کوئی نقش بندی ہو، کوئی سوروردی ہو، کوئی سیفی ہو، کسی بھی سلسلے کے اندر مرید ہو، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ عشق کا جام پلایا ہے کہ پترا ایک گل یاد رکھنی ہے، نبی دی محبت ایمان ہے، صحابہ دی محبت شان ہے، اہل بیت دی محبت جان ہے، اولیاء دی محبت سنیاں دی پہچان ہے۔ نہ ایمان نو چھڑ سکنے ہاں، نہ شان نو چھڑ سکنے ہاں، نہ جان نو چھڑ سکنے ہاں، نہ پہچان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمیں سب سے پیار ہے، انشاءاللہ ادھر بھی بیڑا پار ہے، اگلے جہان بھی بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو عشق کا رنگ بتاؤں کہ ہمارے مسلک میں عشق کا معیار کیا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یار وجہ کیا ہے کہ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، بڑے بڑے فرقے ہیں۔ چلو میں صرف ایک چھوٹا سا اشارہ کرتا ہوں۔ ایک انہوں نے کہا جی صحابہ ساڈے نے جی وہ لے کے دے ادھر، انہوں نے کہا جی اہل بیت والے ساڈے نے وہ لے کے دے ادھر، تے اسی کون ہاں؟ اے بھی ساڈے تے اے بھی ساڈے، اسی ونڈ نہیں پائی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی پاک دی ہر نسبت کا احترام کرنا لے، ہر نسبت سے عشق کرنے والے ہیں۔ میرے استاد محترم ناظر اسلام قاری امتیاز اکبر قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک جملہ فرماندے ہیں، اگر مزہ آئے نا تو سبحان اللہ بولنی ہے۔ آپ فرماندے ہیں سنی گناہگار ہو سکتا ہے پر بے ادب نہیں ہو سکتا، گناہگار ہو سکتا ہے پر بے ادب نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہر نسبت سے عشق، ہر نسبت سے پیار، ہر نسبت سے محبت۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، اس کے تحت میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہوں گا، علماء بھی بڑا لطف لیں گے۔ ایک صاحب نظر بزرگ تشریف فرما تھے، تو ان کے پاس ایک جوان آیا، کہتا ہے جناب یہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کے اندر فرق کیا ہے؟ حالانکہ عشق مجازی کے اندر بھی چاہت پائی جاتی ہے، عشق حقیقی کے اندر بھی چاہت پائی جاتی ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ ایک عشق کو عشق مجازی کا نام دے دیا گیا، ایک عشق کو عشق حقیقی کا نام دے دیا گیا۔ تو وہ بزرگ مسکرا کے کہنے لگے بیٹا تم نے تو کہا ہے دونوں طرف چاہت ہے، لیکن ہماری نظر سے اگر دیکھو تو جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے نا، اتنا ہی عشق مجازی اور عشق حقیقی کے درمیان فرق ہے۔ تم نے تو کہا ادھر بھی چاہت تھا ادھر بھی چاہت۔ اب جوان تھا، انتہا درجے کا جملہ سمجھ نہیں سکا، تو کہنے لگا حضور ذرا اپنی بات کی مزید وضاحت کریں، مزید سمجھائیں کہ یہ کیا فرق ہے، کس طرح سمجھ کے اندر آئے گا۔ اب میں صرف مختصر لفظوں کے اندر آپ کو سمجھانے لگا ہوں، توجہ آپ احباب نے رکھنی ہے۔ کہنے لگے بیٹا جو عشق مجازی ہے اگر یہ کسی سے ہو جائے تو جو آپ کا محبوب ہوگا نا، جس سے آپ کو پیار ہو جائے گا، اگر کوئی دوسرا آپ کے محبوب سے پیار کرے گا آپ اس دوسرے کو برداشت نہیں کرو گے،
कोई तीसरा भी प्यार करेगा तो उसकी शिरकत को भी बर्दाश्त नहीं करोगे। कोई अपना भी महबूब से प्यार करेगा तुम उसको भी बर्दाश्त नहीं करोगे। तो कहते हैं इश्क मजाजी के अंदर ये रंग होता है कि अगर कोई दूसरा आपके महबूब से प्यार करे तो आपको चुभता है, कोई दूसरा प्यार करे तो आप उसकी शिरकत को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन कहते हैं पुत्रा जो इश्क हकीकी है अगर मदीने वाले से हो जाए, कोई दूजा भी प्यार करे तो दूजे ना भी प्यार होता है, कोई तीजा प्यार करे तो तीजे ना भी प्यार होता है, कोई चौथा प्यार करे तो चौथे ना भी प्यार होता है, सारा जहान भी प्यार करे तो चुभदा नहीं, सारे जहान ना प्यार होता है। सुनियो यही वजह है आल को निस्बत हुई असा आल ना भी रज के प्यार किया, असहाब को निस्बत हुई हमने असहाब से भी प्यार किया, औलिया को निस्बत हुई हमने औलिया से भी प्यार किया। हमारे इश्क का मेयार तो ये है असी कहते हैं असहाब दी गल एक पासे, औलिया दी गल एक पासे, आल दी गल एक पासे। हम तो वो है कुत्ते को मदीने से निस्बत हुई, हमने मदीने के कुत्ते का भी एहतराम किया। अल्लाह अकबर। सुनियो जागो, तुम लोगों को प्यार दिखावे वाला नहीं दिया गया, तुम लोगों को इश्क जो दिया गया है मेयारी दिया गया है। ये जो फैजान बरेली से आया है ये बड़ा पक्का फैजान है। मैं ये बातें आप अहबाब के साथ भी होती हैं लेकिन इशारतन आपको बता के जाना चाहता हूं कि अल्लाह के बंदों अपने पे फख्र किया करो, अल्लाह ताला ने कैसे इश्क वालों के साथ रखा है। जो अहबाब मदीना पाक गए ना वो मेरी बात की तईद करेंगे। ये इब्तिदा से इसलिए बात शुरू कर रहा हूं कि रेडी वाला भी कोई बैठा हुआ है तो उसको भी बात समझ के अंदर आ जाए, कोई बड़ा भी बैठा हुआ है तो उसको भी बात समझ के अंदर आया है। ये इश्क का मेयार आपको बताने लगा हूं। 2 दफा मैं मदीना पाक गया, कोरोना से पहले जब मैं लास्ट टाइम होके आया ना तो मदीना मार्केट में आपको पता है कि जो ज़ाहिर मदीना होते हैं जब आखिरी दिन रह जाते हैं रिश्तेदारों के लिए कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, तो मैं भी चला गया। लेकिन मेरी नज़र ना काउंटर पे पड़ी, 2 रियाल का काउंटर लिखा था मेड इन चाइना। तवज्जो रखनी है आपने। वो मैं टोपी खोली अंदर चिप लगी हुई मेड इन चाइना, मुसल्ला देखा 14, 15, 20 रियाल का, वो चिप लगी मेड इन चाइना। अब आपको पता है पाकिस्तानी लोगों का मजाज क्या है, चीज़ जब चाइना की इधर आती है तो आपने किसी का ज़हन खराब करना हो तो आप क्या कहते हैं, छड़ यार है ना लइए चाइना दिए, तो वो भी आगे से कहता है ना 6 महीने कर देने, यही होता है कि नहीं 8 महीने कर देने। यानी हमारा मेयार नहीं कि हम चाइना की चीज़ को तरजीह देते फिरें या रिस्पेक्ट देते फिरें, हम कहते हैं चीज़ चाइना की है। लेकिन दोस्तों अगर चीज़ चाइना की सैकड़ों रुपए की हो, हजारों रुपए की हो तो दिल यही होता है चाइना दिए है, मेयार कोई नहीं। लेकिन आपको बताने लगा हूं एक मोहब्बत का रंग। जब ज़ाहिर मदीना 2 रियाल का काउंटर लेके आता है ना तो जब आके ये कहता है मदीना पाक तो लेके आया वहां, वो चाइना का होना नहीं देखता, मदीने का नाम सुन के लबां दे नाल भी लांदा वे, वो मदीने का नाम सुन के आंखों के साथ भी लगाता है, वो मदीने का नाम सुन के अपने दिल के साथ भी लगाता है। अब जरा गौर करना, मैं आपको बताऊं वाल से प्यार कैसा है, असहाब से प्यार कैसा है। और यार जड़ी चीज काफरों के मुल्क के अंदर बने, बनाने वाला काफर हो, सिर्फ उस चीज को मदीने की हवा लग जाए, सिर्फ उस चीज को निस्बत मुस्तफा के शहर से हो जाए, हम तो उस चीज को लबों से लगाते हैं, हम तो उस चीज को आंखों से लगाते हैं। तो फिर ये दुनिया वाले क्या जाने जो अबू बकर के पहलू में लेटा हुआ है उससे कितना प्यार होगा, जो उमर दूसरे पहलू में लेटा हुआ है उससे कितना प्यार होगा। ये जुमला सुन के अगर आपने कमजरफी का इजहार किया तो मुझे बड़ा दुख होगा। वो बनाने वाला काफर हो, चीज काफरों के मुल्क के अंदर बने, सिर्फ मदीने से हो के आ जाए, हम तो उसको सीने से लगाते हैं, उसको लबों से लगाते हैं। तो जिसकी रगों में खूने रसूल मौजूद है उस हुसैन से कितना प्यार होगा। अल्लाह अकबर। किबला चादर बरादरान तरीकत, ये मैं आपको बताऊं कि हजरत प्यार का किसे जाता, जड़ा मर्जी को या हमें बड़ा प्यार है, पा किरदार तो भी नजर आना चाहिए ना, अफाल से भी तो नजर आना चाहिए ना जी। बाकी जिन्ना मर्जी को कहता फिरे दावे पे पाबंदी थोड़ी है, लेकिन आपको रंग बताने लगा हूं पैसा कैसा प्यार हमारे बड़ों ने सिखाया। आला हजरत फाजर बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप कहते हैं जिस कपड़े को निस्बत वजूद मुस्तफ़ा से हो जाए ना, तो जो रखिएगा जरा, फाजर बरेलवी कहते हैं उस कपड़े पे मिट्टी लग जाए ना, ऐ नहीं कहना कि कपड़ा गंदा हो गया है,
اے نہیں کہنا کہ کپڑا میلا ہو گیا ہے، اے نہیں کہنا کہ کپڑے پہ مٹی لگ گئی ہے۔ آپ اتنے سمجھدار بیٹھے ہیں، کپڑے پہ مٹی لگ جائے ایک بندہ مجھے اٹھ کے بتائے کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ اے آنکھوں کے نا یار مٹی لگ گئی ہے، یہی آنکھوں کے نا گندا ہو گیا ہے، بڑی یاد ہے کہ جملہ کہے گا بھائی آپ کے کپڑوں پہ ڈسٹ لگ گئی ہے، اس کے علاوہ کون سا جملہ استعمال کرو گے؟ لیکن کہنے والے نے کہا، اس نے کہا اگر مٹی لگ جائے یہ نہیں کہنا کہ گندا ہو گیا ہے، یہ نہیں کہنا کہ میلا ہو گیا ہے، یہ نہیں کہنا کہ مٹی لگ گئی ہے، تو پھر کہنا کیا ہے؟ فاضل بریلوی کا جواب سن کے اپنے عشق کا اظہار کرنا ہے۔ میں تو اس امتحان ہوں جہاں پہ جا کے علم والوں کے علم کی انتہا ہوتی ہے، ادھر سے جا کے عشق والوں کی پرواز کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے کہا اگر یہ نہیں کہنا کہ میلا ہو گیا ہے، گندا ہو گیا، تو پھر کہنا کیا ہے؟ فاضل بریلوی نے کہا کہنا یہ ہے مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے لی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ۔ اب ذرا غور کرنا، میں یہ طلباء کی بھی تھوڑی توجہ چاہوں گا، سمجھو ذرا اپنے مسلک کو، اس کے اندر عشق کتنا ہے۔ اب یہ جس کپڑے کا ادب سکھایا جا رہا ہے، کیا یہ مصطفیٰ کے جسم کا ٹکڑا ہے؟ یہ جس کپڑے کا ادب بتایا جا رہا ہے، کیا یہ مصطفیٰ کے جسم کا حصہ ہے؟ بالکل نہیں، ناٹ ایٹ آل، ہرگز نہیں۔ تو میں کہ یہ ادب کیوں ہے؟ بس نسبت وجود مصطفیٰ سے ہو گئی ہے۔ میں کہ جس مسلک میں کپڑے کو نسبت وجود مصطفیٰ سے ہو جائے اس کا اتنا عشق سکھایا جاتا ہے، تو یہ دنیا والے کیا جانے جس کو جگر کا ٹکڑا کہا ہے اس فاطمہ سے کتنا پیار ہوگا۔ اور یار جب کپڑے کا اتنا ادب بتایا جا رہا ہے تو پھر یہ دنیا والے کیا جانے جس کے حسین کے بارے میں کہا ہے یہ مجھ سے ہے، اس کا کتنا پیار سکھایا جاتا ہوگا۔ ہمارے بڑوں نے تو کہا اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان اہل بیت، مصطفیٰ کا مدح خواہ ہے مدح خان اہل بیت، ان کی مدحت ہے کلام اللہ کی آیات میں ہے، حدیثوں میں بھی ذکر قدر و شان اہل بیت، جس نے الفت ان سے کی اس کو بشارت خلد کی، اے زہے قسمت تمہاری والہانہ اہل بیت، ان کی حب مولا کی حب، ان کی رضا خدا کی رضا، ان کی رضا خدا کی رضا، ایسا قرب ایسی فضیلت ہے نشان اہل بیت، جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر کا جن کی شان، بے اجازت جن کے کر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اب میں نے آپ کے ذوق کو دیکھنا ہے، آخری شعر پہ مسلط سے وفاداری کا اظہار کرنا ہے۔ مولانا اثر رضا خان نے کہا بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ میں تو کہنا تھی میرے نام مینو اللہ نے آواز بھی دیتی ہے الحمدللہ۔ پڑھا ایک شعر جی تھوڑی اجازت ہوئے۔ بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن، جملہ مل کے، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان۔ وقت کی قلت بہت ہے لیکن میں آپ کو کچھ رنگ سنا کے جانا چاہتا ہوں، ادب کے رنگ۔ توجہ رکھیے گا ذرا آپ احباب میری طرف۔ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں، منہ سے بدبو آ رہی ہو نا تو بندہ غیرت مند ہو وہ تو اپنے یار کے پاس بھی نہیں جاتا۔ تو جب بندہ نشہ کر کے علی علی کرے وہ پیار کرنا نا یا بغض رکھنا لے، دسو نا حضرت، بندہ غیرت مند ہوئے، بات نہیں میری آپ سمجھے ہے۔ یہ آپ کو ادب کا رنگ بتاؤں بھائی، ادب کسے کہا جاتا ہے؟ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لو، وہ تو بی بی پاک کا نام بھی ادب سے نہیں لیتے، جنہ جناب ٹھیکہ چکے ہے، وہ تو علی پاک کا نام ادب سے نہیں لیتے، وہ تو حضرت امام علی مقام کا نام ادب سے نہیں لیتے۔ لیکن قربان جائیں قبلہ نے حضرت فاروق اعظم کا ذکر کیا ہے، مجھے بڑا پسند ہے، علیہ السلام نہ اللہ ہے۔ آہو میں کہا جی امام علی مقام دے نال لگے تو ٹھیک ہے، تے پھر جنہ دے پیچھے علی پاک نے نمازاں پڑھیاں نے انہاں دے نال لگ جائے تو ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ میں اب دیکھنا ذرا ادب کا کسے جاتا ہے۔ اسی پتہ نہیں کنوں ادب سمجھ لیا ہوا ہے، اسی 15-20 دنوں نو ادب سمجھ لیا۔ اے تانوں ادب دس لگا، خواجہ قمر الدین سیالوی معمولی شخصیت، یہ وہ ہیں جن کے مریدین کے اندر بڑے بڑے شیوخ آتے ہیں، بڑے بڑے علماء آتے ہیں، پاکستان بنانے کے اندر جن کا بڑا کردار ہے۔ کوئی معمولی شخصیت نہیں، بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، لیکن غور کرو ادب کا کسے جاتا ہے۔ آپ نہ راول پنڈی تشریف لے کر گئے، علماء ملنے کے لیے آئے، مریدین ملنے کے لیے آئے،
تو اب ملاقات کے دوران نماز کا وقت ہو گیا, تو آپ نے جن کے پیچھے نماز پڑھی نا تو وہ عالم دین بھی تھے, وہ سید زادے بھی تھے. اب نماز پڑھانے کے دوران غلطی ایسی ہو گئی جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, نماز نہیں ہوتی ہے. اب جب سلام پھیر لیا گیا نا تو ایک عالم دین خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ کے پاس آئے, کہنے لگے حضور ایڈے بڑے مولوی ہو, اتنے بڑے عالم دین ہو, آپ کو مسئلے کا نہیں پتا, اگر پتا ہے تو آپ بتائیں, آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں, اتنی بڑی غلطی کی ہے امام نے. اور میں نے یہ اکثر دیکھا ہے جنہوں نے ایک مسئلہ ٹھیک طریقے نہ آ جائے نا اور امام سے غلطی ہو جائے, بتائے امام کو سمجھانے کے محلے میں ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. خدا کے بندو غلطی امام کی ہے, امام نو دسو اپنی نمازاں ٹھیک کرو, کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہو اپنے امام کے خلاف بکواس کر کے. اب وہ آ کے کیا کہنے لگے, عالم دین آپ کو مسئلے کا پتہ ہے, اتنے بڑے عالم دین ہیں, تے دسو مسئلہ تاکہ دوبارہ نماز پڑھائی جائے. لیکن قربان جائیں یہ علماء موجود ہیں, چلو طلباء بھی موجود ہیں, مسئلہ کس طرح بتایا جاتا ہے, اور جناب آپ نے واجب کو ترک کر دیا ہے, سدا صاف نہیں کیا, لہذا نماز دوبارہ لٹائی جائے. اس طرح ہی مسئلہ سمجھایا جاتا ہے نا. یہ فتاوی رضیہ میں اللہ حضرت نے یہ فتویٰ دیا ہے, بارِ شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے, اس طرح بتایا جاتا ہے. لیکن قربان جائیں انہوں نے کہا جی مسئلہ بتائیں, آپ نے نہیں آکھیا جناب یہ فلاں کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہے, نہ کہتے کیا ہے, کہتے ہیں او مجھے کہنے والے مسئلہ بتا, بات چونکہ سید زادے کی ہے, میں ذرا عشق والے الفاظ تلاش کرنا پیا ہوا, میں ذرا ادب والے الفاظ تلاش کرنا پیا ہوا. اب جب الفاظ ذہن میں آ گئے تو کہتے کیا ہے, میں کہتا ہوں جس کو جتنا ذوق آئے نا اتنی محبت کا اظہار کرنا ہے. مسئلہ نہیں سمجھایا فلاں کتاب میں یہ لکھا, نہ سید زادے دی گال سی نا. تو کہتے کیا ہے, توجہ, کہتے ہیں شاہ جی تساں نماز پڑھائیے, مزہ بڑا آیا ہے, ایک دفعہ پھر نہیں پڑھاندے ہیں, لے آؤ کوئی ادب دا رنگ اس طرح کا, بتلاؤ کوئی عشق کا رنگ اس طرح کا. کہتے ہیں نماز پڑھائیے, لطف بڑا آیا ہے, ایک دفعہ پھر نہیں پڑھاندے, وہ بھی سید زادے تھے. کہتے کیا ہیں, کہتے ہیں خواجہ صاحب آپ نے مصطفیٰ کی یاد کا ادب کرنے کا بھی حق ادا کر دیا ہے, مسئلہ سمجھانے کا بھی حق ادا کر دیا ہے. مجھے بتاؤ حضرت ایسا مسلک نو چھڑنا چاہیے, کیونکہ ہم تو جوان ہیں نا, ہمیں پتہ ہے جوان کس طرف جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں دیکھو آپ کوئی ایک بھی ایک اور عشق کا رنگ بتاؤں, جنی مرضی تمہیں کو مہنگی کھجور دے نا تو تھی منہ چ پا کے جتھے مرضی دل کرے گٹک چھوڑ چھڑ دے ہو, پائے وہ بندہ کہ یہ نرم کھجور ہے, یہ ایرانی کھجور ہے, نہ ہاں جدو اے کہیں نا مدینے دی کھجور ہے تو تھی کھجور کھا کے گٹک پھڑ کے اے بھی سوچ دو رکھنی کتنے. ہوں دسو میں حضرت آپ کو یہ بات بتاؤں, واصف علی واصف نے بڑے کمال درجے کی بات لکھی, علماء کا میں ذوق لوں گا. واصف علی واصف نے کہا کہ اگر بندہ واقعی بادب ہو تو ادب اس مقام تک پہنچاتا ہے جہاں پہ علم کو بھی علم نہیں ہوتا, اس مقام تک پہنچاتا ہے. چلو میں آپ کو ایک اور رنگ عشق کا بتاؤں, ادب کا بتاؤں. پہلے تو میں نے آپ کو کن کی بات بتائی, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی, پھر کن کی بات بتائی, خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ کی. اب ان کی بات سنو, یہ تمام احباب ہم بھی جتنے بیٹھے ہیں ان کی تقلید کرنے والے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, چھوٹی شخصیت کا نام نہیں, بہت بڑا امام ہے. میں کہتا ہوں اتنا جملہ ہی کافی ہے, جس کی تقلید کرنے والوں میں ایک نام احمد رضا فاضل بریلوی کا ہو, وہ کتنا بڑا امام ہوگا. معمولی شخصیت نہیں, دین پڑھا رہے ہیں, شریعت پڑھا رہے ہیں. ایک دن پڑھاتے پڑھاتے کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی بیٹھ جاتے ہیں, کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی بیٹھ جاتے ہیں. ایک طالب علم کہنے لگا حضور وجہ کیا ہے, پہلی دفعہ دیکھا ہے کبھی آپ کھڑے ہو جائیں تو کبھی بیٹھ جائیں. کہنے لگے پترا تو ذرا نیڑے آ, پاس بلا کے کہتے ہیں وہ سامنے چھت نظر آ رہی ہے, جی آ رہی ہے, کیا ہے چھت پہ؟ اس نے کہا جی بچے کھیل رہے ہیں. فرمایا سن, ان بچوں کے اندر ایک سید زادہ ہے, جب وہ کھیلتے کھیلتے میرے سامنے آ جاتا ہے, میں اپنی علمی حیثیت کو نہیں دیکھتا, میں علی کے لال کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتا ہوں. اے ساڈے وڈیاں نے ادب کیتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا, میں نے ان کی بات نہیں آپ کو سمجھے جنہوں نے جانتے ہی کوئی نہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا بھی علم آ جائے دماغ خراب ہونے لگ جاتا ہے. ہمارے قبلہ کی امسا فرماتے تھے پترو گل یاد رکھیا جی, جس کو میں کی ہوا لگی نہ پھر دعا لگی نہ دوا لگی. اور بلے شاہ نے کہا پھلاں دا عطر بنا, عطراں دا تو کٹ دریا, اس وچ تو ہو بنا. یہ کئیوں کی ہمیں بس اوقات کال آتی ہے نا, میں کوئی ویسے نہیں بتانے لگا, ویسے آپ کو بتانے لگا. وہ سب سے پہلے اپنا تعارف کراتے ہیں, میں نہ پہنچیا رہا جی. پھلاں دا عطر بنا, عطراں دا کٹ دریا, اس وچ تو ہو بنا, مچھیاں وانگو تاریاں دا, پھر بھی تیری بو نہیں مکنی, پہلے اپنی میں مکا, پہلے اپنی میں مکا.
یہ ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب کے جو پردادا مرشد ہے نا، الحمدللہ میرے دادا جی ان کی لاتیں دبایا کرتے تھے الحمدللہ. بہت کبھی سیالکوٹ آنا ہو نا تو آپ خادم علی روڈ پہ ضرور ان کی بارگاہ میں حاضری دیجیے گا، آپ کو پتہ لگے گا ولی کامل کہاں کسے جاتا ہے. نقشبندی سلسلے کے میں نے ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا تو یہ بات میں نے انہی بزرگوں سے سنی ہے، انہوں نے سنائی بات. یہ میں ایسے ایک بات یاد آئی، پھر میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ قبلہ کی خادم علی صاحب علی رحمہ نے ایک جگہ سے گزرے تھے تو بچے نا فٹ بال کھیل رہے، ایک نے کک لگائی، قبلہ کی صاحب کو فٹ بال آگے لگا. آپ کو پتہ بچے یہی کہتے ہیں انکل جی دے دیں، بابا جی دے دیں. وہ قبلہ کی صاحب نے فٹ بال کے اوپر ہی کھڑے ہو گئے. جب تک اس کی ہوا نہیں نہ نکلی تو آپ نے فٹ بال نہیں دیا. جب ہوا نکل گئی تو آپ نے کہا جی اب مرید کو دے چھوڑو بچے نے فٹ بال، انہوں نے فٹ بال دے دیا. وہ مرید کہنے لگا کہ جی دینی سی فٹ بال تو ہوا کڑ کے کیوں دیتا ہے. ہوں گل سنیا جی ہے ولی کامل کی، کہتے نے فٹ بال زبانی حال تو سانوں کہندا پیا حکیم جی اے میرا کی قصور ہے، ادھر والے بھی ٹھڈے مینوں مارتے ہیں، ادھر والے بھی ٹھڈے مینوں مارتے ہیں، تو میں واہ کڈ کے دسیا قصور ایسی کہ اندر واہ سی. کدی ویکھیا جی جس فٹ بال چ واہ نہ ہوئے بچے ٹھڈے مار دے ہون، بچے نوں پتہ ہے اپنا پیر ہی زخمی ہونا ہے، اپنا انگوٹھا ہی ٹوٹنا ہے. تے فرمایا ویکھ اسی واہ کڈیے بچے ٹھڈے نہیں مارتے پے، بچے چوک کے پھرتے پے نے. فرمایا یہی آ زندگی دے اندر اپنا آپ مکا چھڑ، اللہ ادھر بھی عزت عطا فرمائے گا، اگلے جہان بھی عزت عطا فرمائے گا. بس جنہوں نے اندر دی واہ ختم کر چھڑی ہے. دوستان محتشم یقین کرو ہے، یقین کرو. میں آپ کو کیا بات بتاؤں، ہم جو مصطفیٰ کی آل کا ذکر کرتے ہیں نا یہ مجبوری کے طور پہ نہیں کرتے ہیں. کچھ یہ سمجھ لیتے پاجی پتہ نہیں کوئی ٹسل بازی لگ، نا ہم کرتے ہیں اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے ہماری سانسیں بھی مصطفیٰ کی آل کی وجہ سے چل رہی ہے، ہمارا وجود مصطفیٰ کی آل کی وجہ سے ہے. اور اس بات کے اوپر حدیث بھی جناب بطور دلیل پیش کی جا سکتی ہے. اور حدیث کو کس نے نقل کیا؟ امام جلال الدین سیوطی جیسے بندے نے. میں کہتا ہوں ان کے مقام کے لیے ہی کافی ہے. اللہ کے مفسر قرآن بھی ہے، چھوٹی بات نہیں، لیکن اس سے بڑھ کے مقام کیا ہے؟ جس نے 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے مدینے والے کا دیدار کیا ہے. امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں روایت کو نقل کیا، کہتے ہیں مدینے والے نے فرمایا آسمان کے ستارے آسمان والوں کے لیے سلامتی کا باعث ہیں. فرمایا جب ستارے ختم ہو جائیں گے آسمان والے بھی ختم ہو جائیں گے. فرمایا اسی طرح میری اہل بیت زمین والوں کے لیے سلامتی کا باعث ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ. فرمایا جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ دنیا والے بھی ختم ہو جائیں گے. ہمارا تو وجود بھی مصطفیٰ کی آل کی وجہ سے ہے، یہ سانسیں مصطفیٰ کی آل کی وجہ سے چل رہی ہے. اور یقین کرو یہ جو آپ نعرے لگا رہے ہو، جس طرح قبلہ بتا رہے تھے روزانہ ذکر حسین ہوتا ہے، یہ ذکر حسین کیا رائے گا جائے گا. اور میں نے تو یہ رنگ دیکھے ہیں چھوٹی سی عمر کے اندر، کسی محلے دے چیئرمین دے نعرے لائیے وہ بھی میٹر لگوا دیتا ہے، وہ بھی بچہ کہیں نہ کہیں اڑوا دیتا ہے. اور وہ تو سخیوں کا گھرانہ ہے، وہ تو امام علی مقام ہے، کتنی بڑی شخصیت. بلکہ نبی پاک کی حدیث سنو ان کی محبت دیتی کیا ہے. امام فخر الدین رازی جیسے بندے نے اس روایت کو نقل کیا اپنی تفسیر میں، کہتے ہیں مدینے والے نے فرمایا اللہ ومن ماتا اللہ حبی آل محمد ماتا شہیدہ. فرمایا جو میری آل کی محبت کے اندر مرے گا شہادت کی موت مرے گا. اللہ ومن ماتا اللہ حبی آل محمد ماتا تائبا. فرمایا جو میری آل کی محبت کے اندر مرے گا تائب ہو کے مرے گا. اللہ ومن ماتا اللہ حبی آل محمد ماتا مغفورا. فرمایا جو میری آل کی محبت کے اندر مرے گا بخشا ہوا مرے گا. اللہ ومن ماتا اللہ حبی آل محمد ماتا مؤمنا مستقمل ایمانا. فرمایا جس کے دل میں میری آل کی محبت ہوگی پکا ایمان والا ہو کے دنیا سے جائے گا. اللہ ومن ماتا اللہ حبی آل محمد باشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر. کنا ڈر لگتا ہے موت دا فرشتہ جان کٹے گا تو کی ہوئے گا. نبی پاک نے فرمایا میری آل دی جو محبت ہوئے گی او بھی آ کے جنت دی خبری سنائے گا. قبر دے اندر آنے والے منکر نکیر بھی جنت دی خبری سنان گے. اب اگلے الفاظ سنو حدیث کے. اللہ ومن ماتا اللہ حبی آل محمد یزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا. فرمایا جس طرح دلہن کو سجایا جاتا ہے جس کے دل میں میری آل کی محبت ہوگی اس طرح اس کو سجا کے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ ومن ماتا اللہ حبی آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ. فرمایا جس کے دل میں میری آل کا پیار ہوگا جب اس کو قبر کے اندر رکھا جائے گا اللہ ایک دروازہ نہیں جنت کا کھولے گا
बाबानी, जन्नत के 2 दरवाजे खोलेगा। अब आखिरी जुमला सुनना, जिसको थोड़ी बहुत भी अरबी आती है वो समझ जाएगा मदीने वाले ने क्या फरमाया है। फरमाया अल्लाह व मम्माता अल्लाह हुब्बी आली मोहम्मद माता अहलुस सुन्नति व जमाहा, माता अहलुस सुन्नति व जमाहा। फरमाया जिसके दिल में मेरी आल का प्यार होगा, ना राफियों के मरेगा, ना खारजियों के मरेगा, ना नासबियों के मरेगा, पक्का सुन्नियों के मरेगा। और मैं तो ये जुमला कहना चाहता हूँ, ओए नबी पाक का प्यार हो, सहाबा का प्यार हो, आल का प्यार हो, तो 1450 साल बाद भी बाबे रिजवी की तरह जनाजा बताता है, देखो कोई याम नहीं जा रहा, मोहम्मद अरबी का गुलाम दुनिया से जा रहा है। अल्लाह अकबर। बस एक आयत के ऊपर मैं मुख्तसर कलाम करूंगा। ये आपको इसलिए तैयार किया है, अल्लाह दे बंदे वो अपना ना छड़े हुए हैं, ये इसलिए आपको तैयार किया। हमारा गली गली जाना होता है जनाब, यकीन करो है। और ऐसे ऐसे रंग के बंदे मिलते। पिछले दिन एक बंदा मिला, उसने हजरत मेरे माविया का इस तरह नाम लिया, अल्लाह माफी अता फरमाए, जिस तरह कोई रेडी वाले का बंदा नाम लेता। ऐसी बगैरती आम हो चुकी, यकीन करो है। ये दिन भी देखने थे। मैं कहा जिस बंदे ने जनाब वो मुजस्मा तरोड़िया, वो सिख दा, उन्होंने 5 घंटे की गिरफ्तार कर लिया जे। जिन्हें सदीक पाक नूं गाल कढ़ी, उन्होंने को नहीं फड़िया। नहीं, ये माँ वो तो फड़का छड़े ना जिन्होंने करना सी। मैं वैसे ये फिरका वारियत की बात नहीं है, गैरतमंदी की बात है। अगर आपने से कोई बंदा कहता ना भाजी नरम मजाज बड़ावा, उसके अब्बे को गाली दो, तो जे तुम अब्बे का बदला ना लोगे तो पूरा इलाका आखेगा है महान बगैरत है। तो मैं आप सबसे पूछता हूं, दसो ਤੁਹਾਡੇ अब्बे का मकाम बहुत है या सदीक पाक का मकाम बहुत है? मैं जब आया था सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला की कॉन्फ्रेंस बैस भाई ने करवाई थी, मैंने वहां पर भी ये बात की थी। फाजर बरेलवी ने कहा बंदा वही हदीस पेश की, बंदा वहीं पे दफन होता है जहां की मिट्टी से बनाया गया होता है। दाता अली जवेरी किधर पैदा हुए? कब्र देखो किधर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किधर पैदा हुए? कब्र देखो किधर है। हजरत इमाम अली उल हक शहीद सियालकोट वाले कहां पे पैदा हुए? कब्र देखो किधर है। बंदा वहीं पे दफन होता है जहां की मिट्टी से बनाया गया होता है। ते मैं तो पूछना वा 10 अकबर किथे ने, 10 उमर फारूक किथे ने? आप कहोगे उधर है जिधर मदीने वाला है, उधर है जिधर नबियों का इमाम है। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती ने कहा पता यह चला कि जिस जगह की मिट्टी से अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा को बनाया है, उसी जगह की मिट्टी से अबू बकर को भी बनाया है, उमर फारूक को भी बनाया है। मुझे पीछे एक बंदा कहता है जब छोटे होते हैं तो ये बड़े सोहने होते हैं, जब बड़े होते हैं तो लानत क्यों फैल जाती है? मैं कहा जूं जूं अंदर काला होता है वो बाहर आ जाता है। समझ आई बात की? हजरत को मैं आपको ये बात बताऊं कि बात याद रखना, ये कुछ ना कहें, अल्लाह पाक की इज्जत की कसम, हमारा तो काम ही नहीं है किसी के साथ उलझना, अपना गुलशन भी ना सांभिए। हकीकत बात है। देखो हमारी छोटी सी उम्र है, मेरे घर के अंदर भी मेरे अब्बू हैं, मेरे वालदा हैं, मेरे भाई बहन हैं, हमें भी बहुत कुछ आता है। लेकिन ये सुनो, ये तुलबा भी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप स्टेज पे आओ। हुजूर की हदीस मेरे जनाब ने सुनाई, फरमाते रसूलुल्लाह ने फरमाया हर खतीब से उसकी खताबत के बारे में भी पूछा जाएगा। हजरत यही होता ना कि 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 6 साल हो गया मुझे जुमा पढ़ाते हुए। कमेटी के कभी बंदे ने ये नहीं कहा कि लामा साहब आपने बात इस तरह करनी थी तो यूं करनी थी। इधर आके जनाब जिस बंदे ने कख पढ़ा नहीं होता वो हदायतें दे रहा होता है, बात चूंकि इस तरह नहीं करनी थी तो इस तरह नहीं करनी थी। और भाई आपका काम है मस्जिद का निजाम चलाना, इसका काम है कीदा बयान फरमाना। खतीब का काम ये होता है। ये मैं आपको एक रंग बताने लगा हूं इस वजह से कि ये जिस चीज ने हमें बर्बाद करके रख दिया, वो गल्ला सुनाऊं जी तबीयत के मुताबिक। मैं कहा तभी तो बर्बाद हो गए। कीकर को जिधर 5वां नोट 500 का आएगा, चौधरी साहब 2 शेर आपकी नजर, तो मैं कहा मदीने वाले दी की करना नजर। तवज्जो है कि नहीं मेरी? है जे शेर ही ओदी नजर ते मदीने वाले दी की नजर। मैं क्या कर उन्हां दी नजर फिर होवेगी उन्हां दी नजर। समझ रहे आई है बात के नहीं है? कर उन्हां दी नजर फिर होवेगी उन्हां दी नजर। तो मैंने यहां तक पढ़ा, सूफिया फरमाते हैं जे हो जाए उन्हां दी नजर फिर दिल का कनेक्शन मदीने वाले के दिल से जुड़ जाता है। तो फिर बंदा क्या कहता है? जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार से हैं, जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार।
میں نا ایک جگہ تقریر کرنے گیا, سیالکوٹ یونیورسٹی کا لڑکا تھا, وہ کہتا ہے یہ 3-4 آگے آپ کمرے وہ اگر آپ کریں درود پڑھیں تو وہ آ جائے گی مدینے. میں کہا ہولی پڑھاں گا. کہتا پہلے اس نے کہا میرے پاس آئے گی. تو میں نے کہا یار اگر ہولی پڑھوں گا تو نہیں آئے گی. تو کہتا پھر مدینے کس طرح چلے جاتی. وہ اب عقلی دلائل بہت ہیں, یعنی کہ نقلی دلائل بھی بہت ہیں, لیکن ایک بات میرے ذہن کے اندر آئی, یہ علماء بڑا لطف لیں گے اس بات کا. تو میں نے اس کو بات میں نے جہاں پر بھی بیان کی مجمع نے اس کو سلیکٹ کیا, قبول کیا. یہ نہیں کہ علماء ایویں دلیل دے کے چلے گئے ہیں. تو میں آپ کو یہ ساروں کے پاس ہے کہ نہیں واٹس ایپ. اب میں کہتا ہوں یار ادھر سے آواز امریکہ جانا یہ بھی بڑا کمال ہے, ایک ایپ کے ذریعے تصویر جانا ہے بھی بڑا کمال ہے. لیکن ایک چیز کو آپ محسوس کرو ذرا. میں کبھی سوچتا ہوں اے تسی امریکہ والے بندے دا نمبر کھول کے وہ آن لائن ہوئے بندہ ہو, وہ کی ہوئے آن لائن ہوئے, آپ کی بیڈ کے اوپر انگلی چلا رہے ہو نا, اس کو شو نہیں ہوتا کہ ٹائپنگ ہو رہی ہے. بندہ کتنے بیٹھا دا ہے, تو کتنے میں انگل کتنے, ادھر انگلی. میں کہتا ہوں ایک ایپ کے اندر انہوں نے ایسی محسوس کی قوت رکھ دی ہے کہ تو انگل رکھے, امریکہ والے پتہ لگ جاتا ہے کہ تو انگلا چلانا پہ ہے. تو پھر ماننا کالی ابن حجر اسقلانی دی, آپ کہتے ہیں نبی پاک کا غلام جس مرضی کونے کے اندر ہو, جب حضور کا ذکر کرتا ہے لبوں کو بعد میں خبر ہوتی ہے, مدینے والے کو پہلے خبر ہو جایا کرتی ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ معافی عطا فرمائے. اللہ یہ آج کل نا یہ بڑا ٹرینڈ چل چکا ہے, صحابہ نے ادب نہیں کیتا. سب سے پہلی بات ہے آپ کو سنانے لگوں کی, دیکھی علماء موجود ہیں. حضرت صدیق اکبر کی ذات وہ ہے, حضرت علی المرتضیٰ نے کبھی صدیق پاک سے قسم نہیں لی. ایک بات میں پہلے بیان کرتا ہوں, پھر بخاری کی حدیث میں بیان کرتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ جب کسی وجہ سے رسول اللہ کی مجلس میں تشریف فرما نہیں نہ ہوتے تھے, تو جب آپ واپس آتے تھے تو کوئی صحابی یہ کہتا تھا نا علی جی آج حضور کو ہے سنے ہیں, آپ فرماتے ہیں قسم چک. وہ قسم اٹھاتا تھا پھر بات مانتے تھے. پھر کوئی دوسرا کہتا تھا آج رسول اللہ سے یہ سنا ہے, آپ فرماتے تھے قسم اٹھا. وہ قسم اٹھاتا تھا پھر بات مانتے تھے. لیکن جب بات صدیق اکبر کی آتی تھی, آپ جب کہتے تھے علی آج نبی پاک کو ہے سنے ہیں, قسم نہیں لیندے سن. ایک دن ایک صحابی آگے آ کے کہنے لگے ساڈے کولو قسماں تے ابو بکر سے قسم کیوں نہیں. سنو علی المرتضیٰ نے کیا کہا, فرمایا او دے کولو قسم کس طرح لواں جنوں خدا نے بھی صدیق آکھیا, مصطفیٰ نے بھی صدیق آکھیا وے. میں جو بات کرنے لگا ہوں توجہ رکھنا, وہ جدے کولو علی پاک نے قسم نہیں لئی, او بندہ قسم چوک کے کوئی گل آکھے تے جڑا گل نہ منے وہ علی پاک نہ پیار والا ہو سکتا ہے. وہ تے دعویٰ پیار دے اندر جھوٹا ہویا ہے. اب دیکھو بخاری وہ کہتے ہیں جی باغ فتح کا مسئلہ, اللہ کے علماء موجود ہیں, وہ راوی کی اپنی قول ہے, وہ کوئی محدث نے یعنی کہ بیان نہیں کیا, راوی نے اپنی طرف سے کر دیا ہے, لیکن اس کو لے کے کتنا اچھالا جاتا ہے. میں کہا بخاری میں یہ نہیں پڑھتے, سنو صدیق پاک نے کیا کہا, یہ سن کے محبت کا اظہار کرنا ہے تاکہ پتہ لگے آل کے بھی غلام ہیں, اصحاب کے بھی غلام ہیں. صدیق اکبر نے کہا والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, مینوں اپنے گھر والوں دے نال بھی اتنا پیار نہیں جتنا نبی دے گھر والوں دے نال پیار ہے. تو میں کہا پھر بتاؤ اے گلاں جے پی ٹی وی تے دسیاں جان پھر قوارد ختم نہ ہو جائے. یہ قبلہ میرے سے بڑی عمر کے اندر ہے, قبلہ میرے سے بڑی عمر کے اندر ہے, قبلہ سیفی صاحب بیٹھے ہوں, یہی مجھے ابھی کہہ دیں ویسے ہی علامہ رمضان صاحب تھلے لتھو ہے اتھوں جی, میرے دل چ آئے گا نا, فطری عمل ہے حضرت. حالانکہ کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ ان کا ذکر ہی ہے جو ہمیں عزت دے رہا ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن پھر بھی دل چ آندہ ہی ہے. ریاض النظرہ کے حوالے سے جو میں نے بات پڑھی وہ آپ کو سنانے لگا. حضرت امام حسن چھوٹی عمر ہے, تو آ کے کیا کہتے ہیں مدینہ نبوی شریف کے اندر, صدیق پاک خطبہ دین تھلے لتھو ممبر نانے دا. کون صدیق اکبر؟ حضور نے فرمایا ساری امت دا ایمان ایک پاسے, ابو بکر دا ایمان ایک پاسے. اتنی بڑی شخصیت کون صدیق اکبر؟ حضور نے فرمایا انت ابو بکر عینی, ابو بکر میری آنکھ ہے, وہ ابو بکر. لیکن غور کرو حضرت امام حسن کیا کہتے ہیں, چھوٹی عمر ہے, تھلے لتھو ممبر نانے دے. آپ نے یہ نہیں کیا کہ تسی لوکاں سامنے کہہ چھڑے, کول آ کے بھی کہہ نا نا نا, ہائے ہائے ثم اخذا وہ اجلسا فی حجرہ وبکا, چکیا سینے نہ لایا تے رون لا پے. تے کہتے کیا ہے, صدقتا انہ لممبر ابیکا, وہ سچ آکھیا جے ممبر بھی نانے دا, غلام بھی نانے دا. میں کہا اے گلا نہ دسیو, انہیں اتنے گل نہ کہا. یہ علماء سے میں تھوڑی سی بات لینا چاہوں گا. میں کہا تانوں لکھ نہ لبے تو ہی مسیتے نہیں آندے,
صدیق دیکھو ممبر تو تھلے آ رہے تہاڈا پیار منیے صدیق دا پیار منیے ایک اور روایت نہ سناوا سارے آکھو سبحان اللہ دیکھو بہت جھوٹے واقعہ سنا کے دات کی لینی ہے جناب وہ کہندے نے جڑا دات نہیں دیندا وہ کہتے تم حلالی نہیں ہو تو میں کہا ہو سکتا اگلے کو بھوک لگی ہوئے نہیں ہاتھ چکے جاندے اگلے کو یہ حقیقت بات ہے وہ کہتے ہیں حلالی بولے اور میں کہا بھائی آج یہ ذکر سنا جے تو دل نہ سنا رہے ہیں تو دل نہ جوڑ دے گا آپ ہی سبحان اللہ دیا صداواں بلند ہو گئی میں تمہیں کتنا کو کہہ رہا ہوں آخو جی سبحان اللہ اب یہ سننا یہ عشق کا رنگ یہ آپس میں محبت کا رنگ ہے البدایا والنہایا حافظ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کی یہ کوئی اپنی زندگی کے اندر پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہو اس طرح مجھے بتاؤ دل کیتا ہوگا تو اٹھن دے حافظ ابن کثیر نے لکھا صدیق پاک کا کندھا حضور کے کندھے سے لگ رہا تھا اتنے میں مولا کائنات آگے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں حضور صحابہ کے چہروں کی طرف دیکھنے لگے یہ میرے علی کو جگہ کون دیتا ہے اب میں بتا رہا ہوں صدیق کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یار کسی کا دل نہیں کرتا وہاں سے اٹھنے کو یہی میں کہتا ہوں دل تو کرتا ہے مدینے کی موت آ جائے تو یہ بندہ مدینے والے دے نال بیٹھے ہوئے کی کیفیت ہوئے گی کی حالت ہوئے گی انوار و تجلیات کا کیا معاملہ ہوگا کون اندازہ لگا سکتا ہے علی پاک جب آئے نبی پاک صحابہ کے چہروں کی طرف دیکھ رہے ہیں علی کو جگہ کون دیتا ہے قربان جاؤں صدیق پاک اپنی جگہ تو اٹھے سمجھ گئے کہ حضور چاہ کی رہے نے کہنے لگے علی جی تسی ایتھے آ کے بیٹھو اب آخری بات پہ اگر کوئی نہ بولا پورے مجمع میں یہی سمجھوں گا وہ بڑا سنگ دل ہے سننے کے لیے کاکھ نہیں آیا کمال درجے کی بات ہے کہتے ہیں جب نبی پاک نے دیکھا حضور ادھر بیٹھ گئے علی پاک ادھر صدیق پاک ادھر جب نبی پاک نے دیکھا جگہ علی کو ابو بکر نے دی ہے صحابہ کہتے ہیں حضور اتنا خوش ہوئے ابو بکر کی طرف چہرہ کر کے کہتے ہیں وہ ابو بکر با کمال لوگوں کو با کمال لوگ ہی پہچانتے ہیں میں کہا اے نا گل دسے وہ کہو کہ تبری میں یہ لکھا ہوا ہے میں کہا تبری نہ بہتی مشہوری ابن کثیر دی ہے میں کہ شعر نہ پڑھا مل کے پڑھنا جے تاکہ یاراں دی بارگاہ وچ بھی حاضر لگ جائے صدیق عمر ویکھو عثمان غنی ویکھو ویکھنا چاہندے ہو تے مولا علی ویکھو پڑھو یار سارے مل کے صدیق عمر ویکھو عثمان غنی ویکھو ویکھنا چاہندے ہو تے مولا علی ویکھو میری عادت نہیں کہ میں آکھا ہاتھ چکو لیکن ایدے تے ذرا چکو بڑا مزہ آئے گا اے مل کے پڑھنا جے سارے نے کملی والے دا ہر یار نیرا لائے کملی والے دا ہر یار نیرا لائے آپ نیرا لائے گھر بار نیرا لائے آپ نیرا لائے گھر بار وقت ہوتا تو پھر میں آپ کو اور بتاتا لیکن فاروق کہتے ہیں وہ جی فاروق اعظم نے جو ہے نا وہ بی بی پاک پہ دروازہ پھینک دیا تھا میں کہا جو کتے کے بھوکا ہونے پہ راتوں کو روئے انہیں نبی پاک دی بیٹی دے ظلم کرنا کہ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو کیڑی دنیا لوگوں کو بتا رہے یاد رکھنا قرآن کے مقابلے کے اندر علماء بیٹھے ہیں حدیث بھی اگر آ جائے تو تطبیق ہوتی ہو تو دونوں پہ عمل کیا جاتا ہے نہیں تو خبر کو چھوڑ دیا جاتا ہے نص پہ عمل کیا جاتا ہے ایسی بات ہے کہ نہیں کہ تو ہی سانو طریقہ لے آ کے کہندے ہو وہ کلّا وعد اللہ الحسنہ کو ختم کرو شرم نہیں آتی تم لوگوں کو بے ایمان ہو یہ ایک دن پچھلے نے کانفرنس کی وہ لاہور کے اندر کہندے ہم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہنا میں کہا نہ آکھو قرآن چ رب نے آکھ چھڑے لو صاحب ہے بندہ پوچھے تو آپ لوگوں کی زبانوں کا ہے اللہ دے بندے ہو یاد رکھنا میرے دوستو یہ جو پیار کرنے والے ہیں نا آل سے صدیق پاک سے نبی پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھ رہے کہنے لگے ابو بکر کیوں دیکھ رہے وہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے حضور نے فرمایا وہی جائے گا جنت دے اندر جنہوں علی ٹکٹ عطا فرمائے گا حضرت علی مرتضیٰ فرماندے نے میں بھی پھر ایک گل سنی صدیق پاک نے کیا سناؤ کہندے نے نبی پاک نے مینوں فرمایا سی علی ٹکٹ انہوں ہی دیں جڑا ابو بکر نہ پیار کرنا لا ہوئے گا تو میں کہا جڑے علی پاک دا بغض رکھتے ہیں وہ بھی گئے تو جڑے صدیق پاک دا رکھتے ہیں وہ بھی گئے تو پیچھے کہڑے رہ گئے اسی وہ نہیں کہ علی پاک دا ذکر آئے تو مروڑی پائیے نہ یاد رکھنا میرے دوستو ہم نے ونڈ نہیں کی ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ شیخ ابو عبداللہ بڑی روحانی شخصیت گزرے ہیں صاحب شواہد الحق نے نا اس واقعے کو نقل کیا
وہ کہتے ہیں میں نا مکہ پاک گیا تو آپ کو پتہ ہے مکہ پاک میں بڑی گرمی ہوتی ہے. کہتے ہیں حج کے ایام تھے تو ایک نوجوان ملا تو وہ مجھے کہتا ہے مجھے پیاس ہی نہیں لگتی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ ادھر تو ہر بندہ پانی کی طرف بار بار رجوع کرتا ہے, تینوں پیاس کیوں نہیں لگتی؟ وہ کہتا ہے ایک وقت تھا جب میں اس حالت کے اندر تھا کہ میں نبی کے یاروں سے پیار نہیں کرتا تھا. وہ کہتا ہے میں ایک رات خواب دیکھی تو قیامت قائم ہو چکی ہے, لوگ پانی کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں تو میں بھی تڑپنا پیا سا, میں بھی تڑپنا پیا سا. میں کہا مان جاؤ نہیں تو تڑپو گے. وہ کہتا ہے وہ لوگ تڑپنے والے جدھر جا رہے تھے میں بھی پیچھے. وہ کہتا ہے آگے کیا دیکھا؟ قربان جاوا مولا تیری قدرت ہے آئے ہے. کہتے ایک میں ادھر بجوا تقریر کرنے گیا سیالکوٹ, ادھر ایک مولوی نبی کہانی سنا گیا. کہتا ہے حق چار یار دا نعرہ نہ لاؤ ہے. تو میں کہا دیکھو قربان جائیں, نبی پاک کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا میری حوض کوثر کے 4 کنارے ہیں, 4 کنارے ہیں تے 4 یار بیٹھے ہون گیا. میں تو تے نعرے اتنے نہیں بجنے نے ہیں, تو اتنے بند کرائی جا رہے, کو خدا دا خوف کرو ہے. اب میں آپ کو اگلی بات بتاؤں. وہ کہتا ہے 4 یار چاروں کناروں پہ بیٹھے تھے. میں کہا میں تے علی کیتا, چلو علی پاک کو جانے ہیں وہ جام پیان. کہتا ہے میں پاس گیا تو میں نے کہا تواڈے نال ہی پیار کیتا ہے. کہندے نے انج دیکھ کے نا حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا. دسیا تو ساڈے نال کیتا لیکن ساڈے یار نال نہیں کیتا. کہندا پھر میں مجبوری دی وجہ نال صدیق پاک کو گیا, انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا. عمر پاک کو گیا, انہوں نے بھی پھیر لیا. حضرت عثمانی کو گیا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گیا, انہوں نے پھیر لیا. انہوں کہتا ہے میں پھر ایک طرف مایوس ہو کے کھڑا ہو گیا. کہتا ہے میں دیکھتا کیا ہوں, ہے نبی پاک اپنے غلاموں کو بھیج رہے ہیں, وہ جاؤ میرے یار بیٹھے نے اتنے جا کے آب کوثر دے جام پیو ہے, اس طرح بھیج رہے ہیں. وہ کہتا ہے میں بھی گیا, میں کہا یا رسول اللہ میں بھی کلمہ پڑھیا, میں بھی تہاڈا امتی, میں گیا ہوں, علی پاک نے جام نہیں پیا. کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. سنو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا علی تمہیں کس طرح جام پہ لاتے جب کہ تمہارے دل میں علی کے یاروں کا بغض ہے. انہوں جو پتہ لگ گیا نا کہ انہاں دی محبت تو بغیر گزارا نہیں. میں کہا یا اللہ او دے تے بھی بڑا کرم ہوندا ہے تیرا جنوں پتہ لگ جائے. یہ علماء سمجھ گیا بات کو, نہیں انہوں تے مرن تو بعد بھی پتہ نہیں لگتا, وہ ایسے ہڈ رام ہوندے, وہ تو پتہ لگ گیا کہ جناب نہیں گزارا ان کی محبت کے بغیر. اس کسی نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام جی میں سارے نہ پیار کرا. اب سنو حضور نے کیا کہا, ایرے تے سبحان اللہ اچھی بات نہ آخنی. حضور نے فرمایا پھر یار جام نہیں پیان گے, یاراں دا آقا محمد مصطفیٰ جام پہ آئے گا. اب وہ کہتا ہے میں خواب دیکھ رہا تھا, انہوں پیاس کیوں نہیں لگ دی وہ دس لگا. وہ کہتا ہے میں خواب دیکھ رہا تھا, خواب میں مدینے والے نے جام پہ آیا ہے, اور علماء موجود ہے حدیث ہے جڑا ایک دفعہ جام پی لے گا پیاس نہیں لگے گی. میں کہا خواب چ بندہ بریانی بھی کھا رہا ہے نا, حقیقت چ بریانی نہیں ہوندی. قربان جائیے خواب چ بھی نواز کے جان, حقیقت چ نواز کے جاندے نے. وہ کہتے ہیں ساری زندگی پیاس نہیں لگی, تسی بھی چاہتے ہو نا نہ تڑپو تو سارے نہ پیار کرے جی. اللہ سب کا نہ قبول و منظور فرمائے. واخر الحمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. یا اللہ تیرا ذکر کیا ہے, تیرے محبوب بندوں کا ذکر کیا ہے, تیرے محبوب کے یاروں کا ذکر کیا ہے. ہمارا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہمارے والدین کی خطاؤں کو معاف فرما. جتنے علماء ہیں سب کے علم میں مال جان میں خیر و برکت عطا فرما. جتنے احباب آئے ہیں سب کی نیک جائے دلی آرزوں کو پورا فرما. ہماری نسبتوں کو قائم دائم رکھنا, اپنا قرب عطا فرما, اپنے محبوب کا قرب عطا فرما. یا اللہ جنہوں نے تیرے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے, ان کے شہدائے کربلا ان کے مزید درجات کو بلند فرما, ان کے صدقے ہمارے درجوں کو بھی بلند فرما. یا اللہ جتنے آئے ہیں کوئی پریشان ہے تو پریشانی دور فرما, کوئی قرض دار ہے تو قرضے سے نجات عطا فرما. جنہوں نے یہ پروگرام کرایا ہے یا اللہ تو جاننے والا ہے, مال جان عزت آبرو میں خیر و برکت عطا فرما. میرے مولا اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما, دکھاوے سے بچانا, دکھاوے سے بچانا. میرے مولا بڑا پرفتن دور ہے, ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا. ایمان کی سلامتی کے ساتھ عزت والی زندگی عطا فرما, اور ایمان ہے کی سلامتی عزت والی موت عطا فرما. یا اللہ جو نہیں مانگ سکے بہتر ہے بن مانگے عطا فرما. واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم انی اعوذ بک من سخطک وعذابک واعوذ بک من سکرات الموت وعذاب القبر. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد.